ایک ایسا وقت جب ہمیں دشمن کا جو ہے وہ سامنا ہے اور دشمن کبھی بھی کہیں سے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے اور ہم مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ شامی صاحب، ایسے میں اس طرح کی ظاہر فیک نیوز جو ہیں پھیلانے کی کوشش یا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش، آج جو بڑی اہم کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں بھی اس بات کا جو ہے وہ اعادہ کیا گیا کہ جی جو ہمارے عوام کا تحفظ ہے اور سلامتی مسلح افواج کی اولین ترجیح ہے اور ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ جو اہم بات اس میں ہوئی وہ یہ کہ بھارتی سپانسرڈ پروکسیز کے خلاف ہر سطح پر فیصلہ کن اور جامع کارروائیاں جاری رکھنا ناگزیر جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ خدشات جو ہیں وہ جنگ کے سیز فائر کے بعد اب بھی شامی صاحب کیا موجود ہیں؟ ہاں، اس بارے میں مختلف آراء ہیں مبصرین کی۔ ایک تو یہ ہے کہ بھارت کو جس طرح منہ کی کھانی پڑی ہے اس کے بعد فوری طور پر تو وہ اس طرح کی حماقت نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو پھر ایک تیاری کرنی پڑے گی اور دوبارہ پھر حملہ کر سکتا ہے، لیکن اگر بلا سوچے سمجھے وہ حملہ آور ہوگا یا کوئی شرارت کرے گا تو پھر اس کا نقصان اس کو اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اندرون ملک دہشت گردی جو ہے اس کی وارداتیں زیادہ ہو سکتی ہیں اور پاکستانی معاشرہ جو ہے اس میں ابتری اور کنفیوژن اور ابہام اور انتشار پھیلانے کی کوششیں جو ہیں وہ تیز ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی تو اس کا پورا حصہ ہے نا۔ اب دیکھیے جو یہاں اس ایران میں جو کچھ ہوا ہے اس نے تو آنکھیں کھول دی ہیں سب کی کہ ایران میں پہلے ہی حملے میں ان کے بڑے بڑے جرنیل لقمہ بن گئے اور 17 سائنٹسٹ جو اعلیٰ ترین سائنٹسٹ تھے ان کے جوہری پروگرام کے، جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے ایران کا، ٹھیک ہے، اور وہ چن چن کے مار ڈالے گئے۔ پھر معلوم ہو کہ اسرائیل کا جو نیٹ ورک ہے جاسوسی کا وہ کس قدر منظم تھا، اور ہر روز ایک خبر آتی ہے۔ کبھی تو خبر آتی ہے کہ ایک وہ فرانس سے ایک دوشیزہ آئی اور پھر اس نے کیتھرین پریز شکتم، اور یہاں اس نے وہ ایک یہودی تھی اور یہاں اس نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی شیعہ اسلام قبول کیا، پہلے سنی اسلام پھر شیعہ اسلام، اور پھر اس کے بعد وہ پوری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں اس نے اپنا ایک مقام بنایا اور مضامین لکھے اور ایک دانشور کے طور پر پہچانی گئی۔ خامنائی صاحب سے ملاقات کر لی اور خامنائی سے ملاقات کا بھی شرف حاصل ہو گیا۔ اب یہ ساری تفصیل کتنی مصدقہ ہے یا نہیں ہے